بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمیشہ ہی کی طرح ہم آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کبیرہ ہو یا صغیرہ، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ وہ کون سا ہے، ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک قبر کے قریب سے گزرے، وہ قبریں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا گناہ نہیں جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، بلکہ ایسا گناہ ہے جو کہ بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ دوستو، اللہ پاک کبھی بھی انسان کو صغیرہ گناہ کے اوپر آگ کا عذاب نہیں دیتے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ ایسا بڑا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں۔ تبھی آگے حدیث میں آیا ہے کہ خبردار، یہ بہت بڑے دو گناہ ہیں۔ دوستو، ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم بعض اوقات بہت سے گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں دو گناہ بڑے ہوتے ہیں۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں زنا کو، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں شراب کو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں قتل کرنے کو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنا، والدین کو اذیت دینا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہوتے تو بہت بڑے ہیں لیکن سمجھے جاتے ہیں چھوٹے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبروں کے اندر سے ان دونوں اشخاص کو ایسے دو بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ان کو یہ چھوٹا سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے، پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے۔ دوستو، اسلام میں طہارت کی بہت عزت ہے۔ کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا اور چھینٹیں پڑ رہی ہوں اور آپ کو کوئی فکر ہی نہ ہو، ایسے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو یعنی ایک شخص کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، یعنی پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے۔ دوستو، اسلام ہمارے اندر کی صفائی بھی ہے، باہر کی صفائی پر بھی ہے، بہت زور دیتا ہے۔ لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں، آپ طہارت کے معاملے میں کہیں وہمی نہ ہو جائیں، شک میں نہ پڑ جائیں۔ واش روم کے اندر اتنا تھوڑا خیال رکھیں آپ کو چھینٹے نہ پڑیں، اتنا زیادہ نہیں کہ آپ واش روم سے نکل رہے ہوں اور سوچیں کہ کہیں آپ کو چھینٹے تو نہیں پڑ گئے۔ حضرت زین العابدین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ امام زین العابدین، جن کو کہا جاتا ہے حضرت حسین، جب کربلا میں شہید ہوئے تو ان کی ننگے اولاد میں صرف وہی بچے تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ احتیاط کی وجہ سے جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی تو ایک بوتل رکھتے تھے اور جب بھی پیشاب کیا کرتے اور اس بوتل کے اندر کیا کرتے تاکہ پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں، اور پھر لوگوں نے ان کو منع کیا اور پھر انہوں نے خود یہی عمل چھوڑ دیا۔ دوستو، بس اتنی احتیاط کافی ہے۔ بس ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وہم میں پڑ جائیں۔ احتیاط کریں کہ بالکل کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ غلط بات ہے۔ میرے دوستو، جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان لوگوں کو روکا گیا ہے اس عمل سے کہ بہت باریک باریک چھینٹے اگر آپ کو پڑ جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف ہے، کیونکہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری قبر میں جو شخص دفن تھا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا اور ادھر کی بات ادھر کہہ دینا، اس پر اسے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ چغلیاں کرتے ہیں تو یہ صغیرہ گناہ کے مرتکب نہیں۔ ہمارے ہاں زنا کو تو برا سمجھا جاتا ہے، شرابی کو تو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن چغل خور کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ چغل خور ایسی لڑائیاں کرواتا ہے، آپس میں محبتوں کو نفرت میں تبدیل کر دیتا ہے، ورکرز کو آپس میں لڑوا دے گا، کلاس فیلوز کو آپس میں لڑوا دے گا، بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے لڑوا دے گا،
ساس کو بہو سے اور داماد سے، یہ سب مسائل کہاں ہو رہے ہیں؟ لگائی بجائی والے ہیں تو چغل خور کے بارے میں قرآن کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، میں نے ان خواتین سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں آگ نہ لگائیں، بیویوں کو شوہر سے نہ ورگلائے اور شوہر کو بیوی سے نہ ورگلائے۔ جہاں کوئی برائی دیکھے، سمجھتے ہیں یہاں سے اس برائی کو مٹانا ہماری ذمہ داری ہے، اور بہو میں یہ برائی پائی گئی ہے تو اس برائی کو مٹانے کا ایک طریقہ ہے، پولیس کو بتائیں گے تو فائدہ نہیں، ساس کو بتائیں گے تو فوراً انکوائری ہوگی، تو ڈائریکٹ جا کر کس کو بتاتی ہیں؟ ساس کو بتاتی ہیں۔ پولیس کو بتا دو، خدا کی قسم اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساس کو بتا دیا تو بس وہ پہلے سے ہی جلی بنی بیٹھی ہوگی۔ دوستو، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لوگ جب اکثر خرگوشی کرتے ہیں، چپکے سے بات کرتے ہیں تو اس میں اکثر خیر نہیں ہوتی، جب بات ہوتی ہے تو اکثر خیر کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے بہت سارے ہمارے علماء کرام اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، کھلے عام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی علماء کرام ایک شخص کو سائیڈ پر لے جا کر اس کے کان میں کچھ آپس میں بات کرتے ہیں تو اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب یہ شخص آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، کہیں ہمارے خلاف تو باتیں نہیں کر رہے۔ جب ایک بہن بھرے مجمع میں بھابھی کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ بھابھی چاند جیسی ہے، زبردست، بہت خوبصورت ہے، بھائی کو سائیڈ پر بلائیں گی تو اس کے کان میں کوئی بھی بات کریں گی تو فوراً اس کی بھابھی یہی سمجھے گی کہ ضرور میرے بارے میں بات کی ہے۔ ساس کو سائیڈ پر لے جا کر بات کی جائے تو بہو کان فوراً کھڑے کر لے گی کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، میری برائی ہو رہی ہے۔ یہ بات صرف عورتوں میں ہی نہیں بلکہ آج کل کے مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بہت سے مرد ایسے ہیں جو آفس کے اندر ایک دوسرے کی چگلی کرتے ہیں۔ باس حضرات اپنے کچھ ورکرز کو اکٹھے بیٹھے دیکھتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی برائی کی جا رہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اگر زنا کر لیتا ہے تو پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، فرما لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کو وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی، اس وقت تک اللہ کی طرف سے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، ایسی بہت ہی حدیث باقی ہیں جو اس سے متعلق ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، چغل خوری سے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو ویورز، اگر آپ لوگوں کو ہمارے آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو بلا تاخیر ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔